نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثروا الارض وعمروها اکثر من عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زمین میں ہل چلائے، انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تاکہ اللہ کی نشانیاں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا وہ کفار کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، فرمایا کیا یہ لوگ ان زمینوں میں سفر نہیں کرتے یا انہوں نے سفر نہیں کیا کہ یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے قوموں نے جب اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیسے کیسے عذابات کے اندر مبتلا کیا، اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کیا۔ اب ان کے اجڑے ہوئے دیار اور ان کی ہلاک شدہ اور برباد شدہ بستیوں کے آثار دیکھ کر ان لوگوں نے عبرت حاصل کیوں نہ کی؟ ان قوموں کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اہل مکہ سے زیادہ فرمایا طاقتور تھے، انہوں نے زمین میں ہل چلائے، زمین کو ان لوگوں سے زیادہ آباد کیا جتنا اہل مکہ نے آباد کیا۔ تو فرمایا جب اتنی طاقت والے لوگ، اتنی زیادہ قوت والے لوگ رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، تو فرمایا کہ ان لوگوں کی تو ان کے مقابلے میں کوئی قوت ہی نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا اگر وہ ہلاک ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بدرجہ اولا وہ ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ آیت کریمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، حتیٰ کہ برے اعمال کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے لگے اور اللہ رب العالمین جل شانہ کی آیتوں یعنی قرآن کریم کا مذاق اڑانے لگے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ برے اعمال پر اصرار کی وجہ سے انسان بد عقیدگی کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ ان برے اعمال کی وجہ سے انسان کے عقائد بھی بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہر ایک مسلمان کو برے اعمال سے بچنے کی شدید حاجت ہے تاکہ وہ بد عقیدگی سے محفوظ رہے۔ کفر سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انسان گناہ کرتا رہتا ہے، ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ وہ سب سے عظیم گناہ یعنی کفر کے اندر وہ پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کر کے یا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کر کے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور فرمایا ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے اندر انسان کو اشتباہ لگتا ہے آیا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ تو جو لوگ اہل تقویٰ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، صوفیہ کرام ہوتے ہیں، وہ مشتبہات چیزوں سے بھی بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، جن کے اندر شک شبہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو فرمایا وہ اپنے تقوی کی بنا پر ان چیزوں کو بھی، مشتبہ چیزوں کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حلال اور حرام دونوں ظاہر ہیں، ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو شبہات سے فرمایا جو بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑ جائے گا ارشاد فرمایا وہ حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ فرمایا جس طرح کوئی شخص کسی چراگاہ کی حدود کے گرد بکریاں چرائے تو قریب ہے کوئی جانور اس کی چراگاہ میں چر لیں، تو ارشاد فرمایا کہ ہر ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اس کی کوئی حد مقرر ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بھی قرآن و حدیث کے اندر وہ ایک شخص کے لیے چند حدیں مقرر کی ہیں، تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو توڑ کر حرام چیزوں کے اندر مت پڑو، اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو پہچانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو کراس مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو برے اعمال اور بدعقیدگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔